یہ 2 جنوری 1993 کی سرد صبح 7:07 پر ورجینیا میں میکلین کے 123 نمبر سڑک کے سگنل پر ایک گاڑی رکی۔ اس میں درمیانی قد کا ایک خوبصورت نوجوان نکلا۔ اس کے ہاتھ میں چینی ساخت کی AK-47 کلاشنکوف۔ نوجوان نے اترتے ہی فائر کھول لیا۔ اس کا ہدف CIA کے 5 اہلکار تھے۔ 3 اہلکار بچ گئے، لیکن 66 سالہ ڈاکٹر لاسنگ بنیٹ اور انجینئر فرینک ڈارلنگ مارے گئے۔ نوجوان فائرنگ کے بعد اطمینان سے فرار ہو گیا۔ یہ نوجوان ایمل کاسی تھا۔ ایمل 3 مارچ 1990 کو امریکہ گیا۔ سیاسی پناہ لی CIA کے ایک اعلیٰ افسر کے بیٹے کرسی مارشنی کی کوریئر کمپنی ایکسل میں ملازم۔ یہ کمپنی CIA کے ہیڈ کوارٹر میں حساس دستاویز پہنچاتی تھی۔ ایمل یہ پیکٹ لے کر اکثر CIA جاتا تھا۔ اس مدرف کے دوران اس نے CIA پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ وہ بنیادی طور پر CIA کے ایک موجودہ اور ایک سابق ڈائریکٹر کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا ان دونوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، مگر خوش قسمتی سے وہ دونوں بچ گئے اور لاسنگ بنیٹ اور فرینک ڈارلنگ مارے گئے۔ ایمل اگلے روز CIA کی فلائٹ سے پاکستان آ گیا۔ امریکی پولیس نے اس کی فلائٹ پر چھاپہ مارا اور اس کے 2 زاہد میرے کلاشنکوف برآمد کر لی۔ کلاشنکوف پر ایمل کاسی کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ ایمل مجرم ثابت ہو گیا۔ امریکہ ایمل کو تلاش کرنے لگا۔ کوئٹہ میں اس کے گھر کی نگرانی شروع ہو گئی۔ اس کے خاندان کے ٹیلی فون ٹیپ ہونے لگے۔ اس کے 2 احباب کا پیچھا کیا جانے لگا۔ اس کی تصویریں پوری دنیا میں چھپوا دی گئی۔ اطلاع دینے والوں کو بھاری انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی جاسوس انتہائی جدید آلات کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ ایمل کی تلاش کے لیے سیٹلائٹ کی مدد لی جانے لگی۔ یوں ایمل آگے چل پڑا اور امریکی ایجنسیاں اس کے پیچھے۔ اسے پکڑنے کے لیے امریکہ نے پاکستان میں 13 آپریشن کی۔ اس کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ اس نے نواب بگٹی کے پاس پناہ لی۔ تو آصف رضاداری اور نصیر اللہ بابر کے ذریعے بگٹی پر دباؤ ڈالا گیا۔ چمن اور سبی میں امریکی کمانڈوز نے دھاوا بولا۔ افغان بارڈر پر ایک سردار کے ڈھیرے کو گھیرے میں لے لیا گیا، مگر وہ قابو نہ آیا۔ لیکن 15 جنوری 1997 کو جب وہ ڈیرہ غازی خان کے شالیمار ہوٹل کے کمرہ نمبر 312 میں سیف اللہ کے نام سے ٹھہرا ہوا تھا، تو صبح 4 بجے پاکستانی کمانڈو کی مدد سے امریکہ نے اسے گرفتار کر لی۔ ایمل کاسی کے مخبر کو $35 لاکھ دیے گئے۔ یوں کاسی ورجینیا پہنچ گیا، جہاں فیئر سیکس کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ اسے سزائے موت سنا دی۔ 14 نومبر 2002 کو امریکی وقت کے مطابق رات 9 بجے ایمل کو زہریلا انجیکشن لگا دیا گیا۔ ایمل کاسی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ ہے ایمل کاسی کی کہانی۔ اس کہانی سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اول، امریکہ نے اپنے 2 شہریوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا۔ کروڑوں روپے لگے۔ مسلسل 4.5 سال کاسی کا پیچھا کیا، اپنا سارا سفارتی، عسکری اور معاشی دباؤ استعمال کیا، اور آخر میں قانونی اور غیر قانونی طریقے سے ایمل کو اٹھا کر امریکہ لے گیا۔ دوم، امریکہ کی نظر میں بحیثیت آزاد ملک پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ پاکستان کے حکمران قانون اور آئین سے بالاتر ہیں۔ جب امریکہ کو ایمل کی خبر شالیمار ہوٹل میں موجودگی کی اطلاع ملی تو میڈلین البرائٹ نے نواز شریف کو فون۔ نواز شریف ترکی کے عہدے پر تھے۔ نواز شریف نے پاکستان میں چودھری نثار احمد کو امریکی کمانڈوز سے تعاون کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ایمل کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر امریکہ کے حوالے کر دیا، اور سوئم عالم اسلام ایک شدید بے حسی اور بے شرمی کا شکار ہے۔ امریکہ نے مسلمانوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے ایمل کاسی کو عین رمضان میں سزائے موت دی۔ اس وقت دنیا میں 61 اسلامی ملک ہیں۔ امریکہ کے اندر 80 لاکھ مسلمان۔ امریکہ میں مسلمانوں کی 426 رجسٹر تنظیمیں، 165 مدرسے، 843 اسلامی مرکز اور 84 اشاعتی ادارے ہیں، لیکن کسی اسلامی ادارے نے امریکہ کے اندر احتجاج نہیں کیا، اور نہ کسی اسلامی ملک نے امریکہ کے باہر۔ اس کے برعکس امریکہ کی 42 تنظیموں نے کاسی کی سزائے موت رکوانے کے لیے اپیلیں بھی کی، احتجاج بھی۔ ان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، thenation.com، ریچمنڈ مراکز برائے تعلیم، امن اور قومی اتحاد جیسے ادارے بھی شامل ہیں۔ 14 نومبر کو جب ایمل کاسی کو موت کا انجیکشن لگایا جا رہا تو اس وقت بھی امریکی شہری جیل کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہاتھوں میں موم بتیاں اور پھول اٹھا رکھے تھے۔ جب ان کے مقابلے میں پاکستان سمیت 61 اسلامی ملک میں کسی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ امریکہ سے کم از کم رمضان کے مقدس مہینے میں یہ سزا مؤخر کرنے کی درخواست ہی کر دے، یہ سعادت بھی امریکہ کی 3 عیسائی تنظیموں ہی کو حاصل ہوئی۔ یہ درست ہے، مجرم ہوتے ہیں، مجرموں کو سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن کیا مجرم ہونے کے بعد شریعت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا مجرم کا مذہب تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے سفارتکار غیر ملکی جیلوں میں بند اپنے مجرموں سے ملتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ کرسمس ہو، دیوالی ہو یا عید ہو، سفارتی نمائندے اپنے مجرموں سے ملاقات کرتے ہیں، تہوار کے مطابق دوسرے ممالک سے ان مجرموں کے لیے رعایت بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تو اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں۔
مجھے یقین ہے اگر پاکستان یا ECO امریکہ سے یہ سزا 25 دن تک مؤخر کرنے کی درخواست کرتی تو قاسی کو یہ 30 روزے بھی رکھنے کی مہلت مل سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میرے ایک دوست کا کہنا ہے امریکہ نے قاسی کو جان بوجھ کر رمضان میں سزا موت۔ وہ اس نعش کے ذریعے عالمی اسلام کو اس کی اوقات سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ 61 ممالک کو بتانا چاہتا تھا تمہیں تو اتنی بھی جرأت نہیں کہ تم اپنے مقدس مہینے کا تقدس ہی بچا سکو۔ امریکہ کا خیال ٹھیک تھا، واقعی ان 1 ارب 45 کروڑ مسلمانوں سے وہ بھیڑیں اچھی ہیں جو قصائی کو اپنی بہن کی گردن پر چھری پھیرتے دیکھ کر کم از کم باں باں تو کرتی ہے۔